السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ محرم الحرام، یوم عاشوراء اور سیدنا حضرت حسین شہید کربلا، قسط نمبر 6۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، قال ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا۔ ابو داود، ابن ماجہ۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی بستی میں ہو اور وہ آدمی کھلم کھلا نافرمانی کرے، گناہوں میں مبتلا ہو، اور بستی والی اس آدمی کو اس گناہ اور نافرمانی کے کام سے باز رکھنے پر مکمل قدرت رکھتے ہوں، تب بھی اس بستی والے اس کو اس برائی سے نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس بستی میں بسنے والوں سبھوں کو عذاب ضرور دیں گے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب ایک آدمی کی نافرمانی کی نحوست پوری قوم کے لیے عذاب کا باعث بن جائے تو اس وقت کیا ہوگا جہاں اکثریت کھلے عام حرام چیزوں کا اور خلاف شریعت کاموں کا اور گناہوں میں مبتلا ہو۔ یہی حال ہوگا جو آج کل ہم رات دن دیکھتے رہتے ہیں۔ دراصل زوال کا اہم سبب غیر اسلامی ماحول اور بے دینی کا غلبہ ہے۔ فیا غربت الاسلام، انحطاط اور زوال کا سبب ہم خود ہیں۔ ہاں، دوسروں کو الزام دینا بہت آسان اور غیروں کو پانی پی پی کر اسلام مخالف ایجنٹ قرار دینا، لیڈر بنانا اور بننا تو آسان، مگر اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح یقیناً بہت مشکل ہے۔ اس اجتماعی گناہ میں چند ایک کو مستثنیٰ کر کے ہم سب کے سب مبتلا ہیں، بلکہ اب تو دن بدن حالات اور بھی زیادہ ناگفتہ بے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو خیر کی طرف دعوت دینے والا اور شر سے باز رکھنے والا، اس کو اب لڑاکو سمجھا جاتا ہے، فتنہ پرور مانا جاتا ہے، جاہل کہا جاتا ہے، امت کا بدخواہ اور انتشار ڈالنے والا، تنگ نظر اور کان کھانے والا بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موجودہ دور کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ اس طرح گویا کہ گناہوں پر نکیر کرنا اور منکرات سے بچانا، اپنے اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے، محلہ والوں سے، بستی والوں سے، مسجد والوں سے لڑائی مول لینے کے ہم معنی ہے۔ بلکہ اب تو سمجھداری یہی سمجھی جاتی ہے کہ جو کرے کرنے دو، بس خاموش رہو، یا برائیوں میں ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے ورنہ الگ رہنا ہے، اور الگ رہنے میں بڑی مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ خیر کے کاموں میں ساتھ دینے والا اب کہاں ملتے ہیں، گناہوں سے بچانے کی محنت پر تعاون دینے والا اب کہاں ملے گا۔ اب یہاں آ کر چند اکابر علماء کرام کے اقوال سناتا ہوں۔ یاد رہے، میرے اس خطاب کے مخاطب صرف اہل سنہ والجماعہ ہی ہے، دوسرا کوئی مخصوص فرقہ ہرگز نہیں ہے۔ وہ جو کرتے ہیں وہ جانے۔ سئل عن ذکر المقتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ فی یوم عاشوراء ایجوز ام لا؟ قال لا، لأن ذلك من شعار روافض الجنہ لأہل السنہ۔ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی کربلا کا بیان کرنا کیسا ہے، کیا جائز ہے؟ فرمایا نہیں، جائز نہیں ہے، یہ دوسروں کا طریقہ ہے اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔
اب ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو رات دن اپنے آپ کو حنفی کہہ کے بلکہ چلا چلا کے تھکتے نہیں ہے، مگر ان رسومات میں برابر وہ شریک کار رہتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے یہ حنفیت کے نام پر حنفیت کا استہزاء اور استحصال ہے۔ اللہ بچائے، پھر اسی عنوان کے تحت آپ سے ملتے ہیں قسط نمبر 7 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔